بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا جس میں بہت ساری بچیوں کی جو عزتیں ہیں ان کو نیلام کر دیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ایز اے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر؟ یہ بڑے انفارچونیٹ ہے، اس قسم کے واقعات گئے بگئے ہوتے رہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بالکل ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اگر کوئی جینون ان کی پارٹی جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کرے، پولیٹیکل پارٹی بن کے سیاسی پارٹی بن کے. ہم لوگ ہر دفعہ جو ہے وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا جس میں بہت ساری بچیوں کی جو عزتیں ہیں ان کو نیلام کر دیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ایز اے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر؟ یہ بڑے انفارچونیٹ ہے، اس قسم کے واقعات گئے بگئے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ بڑا سخت نوٹس لیا جا رہا ہے. چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے پولیس کے افسران پہ. اسی طرح گورنر پنجاب نے لیا ہے، اس طرح ایچ ای سی نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. تو منسٹری ہماری ایجوکیشن بھی اس پہ، کیونکہ پروینشل ہے وہ ہے، لیکن ہم نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، کوشش کر رہے ہیں ہم کہ بہتر ماحول ہو، بچیوں کو ملے اور اس قسم کے واقعات کی سدباب کیا جائے، روک تھام کی جائے اور آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو، اور جو ملوث پائے گئے ان میں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. 8 اگست کو پھر نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار آ رہے ہیں. 8 اور 9 لیکن اب آ رہے ہیں نگران وزیر اعظم آ رہے ہیں. پریشان نہ ہو. ڈار صاحب ایک بڑے موزوں آدمی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشی اس وقت ضرورت ہے معاشی ایکسپرٹ کی. وہ انہوں نے جس طرح معاشی ایکسپرٹ کو خدا کا واسطہ نہ لائے. کس کو؟ معاشی ایکسپرٹ کو خدا کا واسطہ نہ لائے. نہیں، اس وقت ضرورت ہے. ڈار صاحب نے بڑا کام کیا، پہلے ہی وزیر خزانہ کے طور پہ، ابھی بھی کیا. دیکھیں چند مہینوں میں انہوں نے کتنا مشکل کام کیا کہ ہماری معیشت کو ایک ڈائریکشن دی اور ڈیفالٹ سے بچایا ہے. آخری سوال، یہ ہم آسان فیصلے کب لینا شروع کریں گے؟ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں مشکل ہی کریں گے. نہیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب کو حالات ملے تھے معاشی، اور جاتے ہوئے ہم نے ایک خوشحال پاکستان، ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان اور ایک لوگوں کو بہتر ماحول دیا تھا. اور مہنگائی جو تھی وہ اس وقت 2.5% تھی، جو آج 40% پہ پہنچی ہوئی ہے. تو اس وقت ریزرو بھی تھے، بجلی بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. یہ اس وقت تو مشکل فیصلے نہیں ہم نے کیے. بہترین پاکستان ہم نے آگے دیا. اگر عمران نیازی نے تباہ کر دیا تو اس کو اب بحال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، پچھلی گورنمنٹ پہ الزام تراشی کرتی ہے، فلاں کر گیا، کوئی یہ بہتری. دیکھیں 13 سے 18 تک کا جو آپ کو اس وقت پوزیشن تھی، ٹائم تھا، وہ آپ کو یاد ہے، قوم کو یاد ہے. یہ بلیم تو نہیں ہے جو ابھی سال پہلے ہمیں ملا ہے پاکستان، معاشی حالات تھے یا گورننس تھی یا جو بھی تھا، اداروں کی بدحالی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ الزام تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے.